سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ یہی کہتی ہیں بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، یہی کہتی ہیں بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ دوستان محترم، نہایت ہی پرسوز انداز میں کلام مفتی اعظم امام صاحب پڑھ رہے تھے اور تصورات کی دنیا میں ہم بارگاہ رسالت کی حاضری پا رہے تھے۔ اللہ جل شانہ اس محفل میلاد کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں قبول فرمائے۔ دوستان محترم، میلاد پاک کی یہ محفل مسلسل 12 راتیں چلتی رہیں گی، آپ حاضری دیتے رہیں گے۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی دیر ہم بیٹھیں حضور دل کے ساتھ بیٹھیں، یعنی جہاں ہماری آنکھیں لگی ہوئی ہیں ہماری توجہ اور ہمارا دل بھی وہاں اتنی دیر تک لگا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر اس طریقے سے ہم 12 دن بھی ایک ایک گھنٹہ اپنے نبی کی یاد میں مست الست ہو کر بیٹھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایمان ضرور تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے غفلت طاری نہ ہونے دیں اور
اپنی توجہات کو بٹنے نہ دے، مکمل دھیان سے آپ گفتگو کو سننے کی کوشش کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ اہم باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ دوستان محترم، یہ ایک سچی مسلمہ مانی ہوئی حقیقت ہے کہ جسمانی ساخت کی دلکشی، چہرے کے خد و خال کی دل آویزی، نگاہوں کی حیا آمیزی، انسان کے جمال و کمال کا حسن، انسان کے ظاہری بشرے اور حلیے کا پر اثر ہونا، یہ سامنے والوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی جس انسان کے پاس حسن ہوتا ہے، جس انسان کے پاس جمال اور خوبصورتی ہوتی ہیں، جس انسان کے پاس جسمانی ساخت بہترین ہوتی ہیں، جس انسان کے پاس چہرہ بشرہ یہ لوگوں کی نگاہوں کو دعوت دینے والا ہوتا ہے، تو ایسی شخصیت دعوت دین میں بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ چونکہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی طبیعت ہے کہ وہ حسن کو دیکھ کر مائل ہوتا ہے، وہ دلکشی کو دیکھ کر متوجہ ہوتا ہے، وہ انسانی جسم کی ساخت کی بہتری کو دیکھ کر مائل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جنہیں دعوت دین دینے کے لیے زمین پر بھیجا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، تو چونکہ چہرے کی دلکشی لوگوں کو مائل کرتی ہیں، جسمانی ساخت کی بہتری لوگوں کو مائل کرتی ہیں، نگاہوں کی حیا آمیزی لوگوں کو مائل کرتی ہیں، صورت سیرت اور کردار کی دلکشی لوگوں کو مائل کرتی ہیں، تو اللہ جل شانہ نے ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ما بعث اللہ تعالی نبیا الا حسن الوجہ و حسن الصوت۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جتنے بھی انبیاء زمین پر بھیجے، اللہ نے ہر نبی کو صاحب حسن بنایا، اللہ نے ہر نبی کو صاحب جمال بنایا، اللہ نے ہر نبی کو جسمانی خوبصورتی بھی عطا کی اور آواز کی خوبصورتی بھی عطا کی۔ چونکہ جہاں یہ خوبصورتی ہوتی ہیں، وہاں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا آسان ہوتا ہے، اور جہاں چہرے کی اور جسمانی ساخت کی دلکشی ہوتی ہے، وہاں لوگ خود بخود متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو جنہیں اللہ کی بارگاہ کی طرف بلانا تھا، اللہ نے پھر انہیں جسم کی ساخت اور خوبصورتی میں بھی اپنے اپنے دور میں ایک نمونہ بنایا، ایک مثال بنایا، ایک نصاب اور ایک نظام زندگی بنایا کہ لوگ انہیں دیکھتے تھے تو ان کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ اب جتنے بھی نبی آئے، حسن الوجہ و حسن الصوت، ہمارے نبی فرماتے ہیں ہر نبی خوبصورت آواز والے اور ہر نبی حسن و جمال والے، مگر ہر نبی کا دائرہ نبوت دعوت و تبلیغ کی حیثیت سے زمانے کے اعتبار سے بھی محدود اور زمینی اعتبار سے بھی محدود۔ کسی نبی کو صرف ایک علاقہ دیا گیا اور وہ بھی 100 سال کی مدت تک کا دیا گیا، کسی نبی کو دوسرا علاقہ دیا گیا اور 50، 100، 150 سال کی مدت تک کا زمانہ دیا گیا، مگر جن کو 50، 100 سال کا زمانہ دیا گیا
اور جن کو ایک شہر یا ایک علاقے کا علاقہ دیا گیا، ان سبوں میں سے ہر ایک کو اللہ نے حسن صورت بھی عطا کیا اور حسن صوت بھی عطا کیا، مگر ہمارے نبی وہ ہیں جن کا زمانہ کسی 100-200 سال تک محدود نہیں، جن کا زمانہ 1-2 صدیوں کے لیے نہیں، اور جن کی نبوت کا دائرہ صرف عرب تک محدود نہیں بلکہ تمام نبیوں کے لیے زمینی علاقے بھی محدود، اور جن کا زمانہ نبوت بھی محدود، پھر بھی اللہ نے ان کی دعوت و تبلیغ کو مؤثر کرنے کے لیے حسن و جمال بھی دیا، آواز کی دلکشی بھی دی، تو پھر جن کا زمانہ نبوت قیامت تک کے لیے ہے، پھر جن کا زمانہ نبوت ایسا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، فرش سے لے کر زمین تک، عرش سے لے کر تحت الثری تک، کیا ملائکہ، کیا انسان، چرند پرند سے لے کر سمندر میں رہنے والی مخلوق ہو یا عرش کے ارد گرد طواف کرنے والے روحانی جین اور کروبی جین ہو، بلکہ تمام انسان، تمام جن، تمام فرشتے، اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ تمام نبی جو اپنے اپنے دور میں دعوت دین کے لیے آئے تھے، جب نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ بھی سب سے بڑھا دیا گیا اور زمین بھی پوری زمین، آسمان بھی پورا آسمان، شرق سے لے کر غرب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، عرش اعظم سے لے کر تحت الثری تک، جب زمانے بھی سارے ان کے دیے گئے اور جب زمین بھی ساری ان کو دی گئی، تو پھر جمال اور کمال بھی سب سے زیادہ انہی کو دیا گیا، سب سے زیادہ خوبصورتی بھی انہی کو دی گئی۔ اسی لیے ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ما بعث اللہ تعالی نبیا الا حسن الوجه وحسن الصوت، اللہ نے جتنے بھی نبی مجھ سے پہلے بھیجے، ہر نبی خوبصورت، ہر نبی خوب سیرت، اور ہر نبی اچھی آواز والے۔ وَكَانَ نَبِيُّكُمْ أَحْسَنَهُمْ وَجْهًا وَأَحْسَنَكُمْ صَوْتًا، لیکن اے میری امت یہ بھی یاد رکھو، اللہ نے تمہارے نبی کو سب سے زیادہ حسن عطا فرمایا ہے، اللہ نے تمہارے نبی کو سب سے بہترین آواز عطا کی ہے۔ تو اب پتا چلا کہ آواز کی دلکشی اور چہرے کی خوبصورتی دعوت و تبلیغ میں مؤثر ہوتی ہے، تو جن کا دور نبوت قیامت تک کے لیے ہے اور جن کا دور نبوت پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، تو پھر اس قسام ازل نے، اس ازل سے حسن کو تقسیم کرنے والے رب لم یزل نے جن کی نبوت کا دائرہ قیامت تک کے لیے رکھا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے اس نبی کو حسن بھی ایسا دیا کہ ہر زمانے میں لوگوں کو اپنا محبوب بنانے کے معیار بدلتے رہتے ہیں۔ کسی زمانے میں کوئی حسن کو دیکھ کر محبوب بناتا ہے، کسی زمانے میں کوئی سخاوت کو دیکھ کر محبوب بناتا ہے، کسی زمانے میں کوئی ان کے علم کو دیکھ کر محبوب بناتا ہے۔ میرے محبوب، تیرا دائرہ محدود نہیں ہے، تیری سلطنت زمین، عرش، فرش ہر جگہ ہے، تو پھر تیرے محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے رب نے تجھے حسن اور جمال بھی ایسا عطا کیا ہے کہ جس دور کا بندہ حسن تلاش کرنے کے لیے نکلے گا، ہر دور کے ہر شخص کے لیے جس ادا کو وہ پسند کرے گا، محبوب ہم نے ہر ادا تمہیں عطا فرما دی ہے۔ یعنی لوگوں کے عشق کے معیار بدلے گے، کوئی چہرہ دیکھ کر عشق کرے گا، کوئی آواز سن کر عشق کرے گا، کوئی نگاہوں کو دیکھ کر عشق کرے گا، کوئی چال ڈھال کو دیکھ کر عشق کرے گا،
کوئی ان کے علم کو دیکھ کر عشق کرے گا۔ محبوب ہم نے تمہیں بنایا ایسا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کو ہم نے ید اللہ فوق ایدیہم بنایا ہے۔ محبوب ہم نے تمہاری نگاہوں کو ما زاغ البصر وما طغی بنایا ہے۔ محبوب ہم نے تمہارے سینے کو الم نشرح لک صدرک بنایا ہے۔ محبوب ہم نے تمہارے چلنے کے انداز کو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد بنایا ہے۔ محبوب ہم نے تمہارے رخ روشن کو والضحیٰ بنایا ہے۔ محبوب ہم نے تمہاری زلفوں کو واللیل اذا سجا بنایا ہے۔ محبوب ہم نے تمہارے مرتبوں کو وللآخرۃ خیر لک من الاولی بنایا ہے۔ محبوب ہم نے تمہاری زبان کو ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی بنایا ہے۔ محبوب ہم نے تمہارے سفر کو سبحان الذی اسری بنایا ہے۔ محبوب ہم نے تمہارے جسم کو ایسا کمال عطا کیا کہ کہ محبوب ہم نے یہ ضابطہ رکھا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہے جو رحموں کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر شکلوں کو بناتا ہے، صورتوں کو بناتا ہے۔ کیسے بناتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کیف یشاء، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا بناتا ہے۔ وہ تصویریں بناتا ہے، وہ شکلیں پیدا کرتا ہے، مگر جیسی وہ چاہتا ہے ویسی بناتا ہے۔ مگر یہاں محبوب آپ کو کیسا بنایا ہے؟ حضرت حسان فرماتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میرے آقا دنیا کے اندر میری آنکھ نے آپ سے بہتر خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں کہ میری آنکھیں دیکھتی کیا، کسی ماں نے آپ کے جیسا جنا ہی نہیں کہ، اور میرے آقا آپ کی شان یہ کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا کہ کیف یشاء، ہر ایک کی ماں کے شکم میں شکل تصویریں رب جیسی چاہتا ہے ویسی بناتا ہے۔ مگر یہاں حضرت حسان کہتے کہ کیف تشاء، محبوب آپ کو بنایا تو جیسا آپ چاہتے تھے ویسا بنایا، اور جب رب نے کہا محبوب جیسا تو چاہتا ہے ویسا تجھے بناؤں، تو پھر محبوب نے بھی کہا میرے رب اگر مجھے ایسا بنانا کی کہ تو پھر ایسا بنا دے، ہاتھ میرے کو مگر پکڑ تیری ہو، زبان میری ہو کلام تیرا کو۔ محبوب اگر بنانا کی کہ تو ایسا بنا دے، چہرہ میرا ہو جلوہ تیرا ہو، چہرہ میرا ہو جلوہ تیرا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا سجایا اپنے محبوب کو، 14 صدیاں بیت گئی، ہر زمانے کا عاشق عشق کا پہلو لے کر جاتا ہے کہ میں تو علم کو تو نہیں مانتا مگر حلم کو مانتا ہوں، بردباری کو مانتا ہوں، نرمی اور شفقت کو مانتا ہوں۔ اگر نرمی اور شفقت کو مانتا ہے تو یہ بھی تجھے محمد عربی کے در پر ملے گی۔ اگر کوئی علم کو وجہ محبت سمجھتا کہ تو وہ بھی وہاں ملے گا، کرم ڈھونڈتا کہ وہ بھی وہاں ملے گا، شجاعت ڈھونڈتا ہے وہ بھی وہاں ملے گی، سخاوت ڈھونڈتا کہ وہ بھی وہاں ملے گی۔ تیرے تو وصف عیب تناکی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ جس وصف میں بندہ یہ سمجھتا ہو کہ مجھے تو اس وصف سے پیار ہے، مجھے تو یہ وصف اچھا لگتا ہے، اللہ نے محبوب کو ہر عیب سے پاک فرما کر ہر خوبی کا ایسا مجموعہ بنایا۔ محبوب اگر قیامت تک کا تیری نبوت کا زمانہ ہے تو قیامت تک کا کوئی بندہ خوبی ڈھونڈتے ہوئے اس خوبی کو دیکھ کر عشق کرنا چاہے گا تو محبوب ہم نے پہلے ہی سے تمہیں ہر خوبی کا جامع بنا دیا ہے، ہر کمال کا جامع بنا دیا ہے۔ اب یہ تو میں نے تمہیداً بات عرض کر دی، جس پر تفصیل کی جائے تو بات طویل ہو جائے، مگر اس بات کو یاد رکھیں اللہ جل شانہ نے جو یہ حسن عطا کیا ہے تو یہ بہت پتے کی بات ہے اور بہت توجہ سے سننے والی بھی بات ہے
کہ اللہ جل شانہ نے جو حسن عطا کیا ہے، تو حسن کے حوالے سے تمام حسن اللہ نے جو پیدا کیا کائنات کے اندر، اللہ نے وہ حسن نبیوں رسولوں میں رکھا، اور پھر تمام نبیوں رسولوں بلکہ تمام مخلوق میں جو حسن رکھا، اللہ نے وہ سب سمیٹ کر حضرت یوسف میں رکھا۔ وہ حسن یوسف، دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ حضور کا کمال دیکھو کہ یوسف علیہ السلام کو تمام نبیوں رسولوں بلکہ تمام مخلوق کا حسن سمیٹ کر وجود یوسف میں رکھ دیا گیا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حسن دیا گیا، یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں الخصائص الکبریٰ میں موجود ہے، جب یہ حسن حضرت یوسف میں رکھا گیا، پھر ہمارے آقا کے حسن کی کیا شان ہے؟ تو فرماتے ہیں امام ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوسف کو تو تمام نبیوں رسولوں بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ حسن دیا گیا۔ وَنَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوتی من الجمال ما لم یؤتہ احد، ہمارے نبی کو اللہ نے وہ حسن دیا جو کسی کو نہیں دیا ہے۔ کتنا دیا؟ لم یؤت یوسف الا شطر الحسن، یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا گیا ہے، امام ابو نعیم فرماتے ہیں وہ ہمارے نبی کے حسن کا صرف تھوڑا حصہ ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام جنہیں تمام نبیوں رسولوں بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ حسن ملا، جب ہمارے نبی کے حسن کے مقابل میں ان کا حسن آیا تو فرماتے ہیں لم یؤت یوسف الا شطر الحسن وَأُوتِيَ نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیعا، حضرت یوسف کو حسن مصطفیٰ کا تھوڑا ملا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ملا؟ جمیعا، پورے کا پورا حسن ہمارے نبی کو عطا فرمایا گیا۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، اور یہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جمال۔ اسی لیے تو دیکھو، اللہ اکبر، دھیان سے سنو، ان باتوں کو دلوں کے اندر جگہ دو، اپنے نبی کے کمالات کو کانوں سے سر کے نہیں دل کے کانوں سے سنو، اور پھر جب یہ باتیں دل میں رچ بس جائے گی نا، پھر محفل میں گھنٹہ بیٹھنے میں بوجھ نہیں محسوس ہوگا، بلکہ لگے گا ایسے کہ پوری رات اپنے نبی کی یاد میں گزار دوں۔ جب یہ باتیں رچے گی بسے گی تو پتا چلے گا۔ وہ حسن یوسف کہ حضور کے حسن کے مقابلے میں ایک جز ہے، تھوڑا ہے، ان کے حسن کی شان یہ ہے، اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اور جمال مصر کی عورتوں کے سامنے بے نقاب ہوا، مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو آگے کیا کیا؟ ایسی خود رفتہ اور گم ہو گئی ان کے محبت میں، ان کے حسن کے نظارے میں، ان کی دلکشی میں، ان کے دیدار کرنے میں اتنی مصروف خود رفتہ اور گم ہو گئی کہ بے خودی کے عالم میں مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ دی، پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ دی، مگر انگلیوں کے کٹنے کا انہیں احساس بھی نہ ہوا، انگلیوں کے کٹنے کا انہیں احساس بھی نہ ہوا۔ اسی لیے شہید کی موت کے بارے میں حدیث میں آیا کہ تم شہید کو یوں دیکھتے ہو
کہ چاروں طرف زخم لگے ہیں، ہر طرف سے خون کا فوارہ جاری ہے اور اس کی جان نکل رہی ہے، تم سمجھتے ہو کہ اس کی جانکنی میں بڑی تکلیف ہے، اس کی جان نکلنے میں بڑا درد ہے۔ حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں مگر اسے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنا کسی کو چونٹی کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب جان دے رہا ہوتا ہے تو رب کے جلووں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جہاں جلووں کے دیکھنے کی بات ہوتی ہے پھر وہاں درد نہیں ہوتا، پھر وہاں کلفت نہیں ہوتی۔ حسن یوسف کو دیکھنے میں مصر کی عورتیں اتنی گم اور خود رفتہ ہو گئی کہ اب عالم یہ تھا کہ انگلیاں کٹ گئی مگر انہیں درد کا احساس نہ ہوا۔ پہلے معاملہ کیا تھا؟ جب دیکھا نہیں تھا حسن یوسف کو تو زلیخا کو تانا دیتی تھی، تو ایک غلام شخص پر فریفتہ ہو گئی، آخر اس میں کیا ہے کہ تو ملکہ ہو کر اس کو دل دے بیٹھی؟ زلیخا نے کہا اب میں تمہیں کیا بتاؤں یوسف ہے کیا، مگر چلو تم خود ہی آؤ اور اس کا جلوہ دیکھ لو اور پھر کہنا کہ یوسف کیا ہے۔ تو جب تک دھیان کرو ادھر، جب تک دیکھا نہیں تھا تب تک تانا دے رہی تھی، کیا سے کیا کہہ رہی تھی، مگر جب دیکھ لیا تو کیا کہا؟ فلما رأینہ، جیسے ہی ان عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، تو حسن یوسف کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دی۔ کیا بات ہے، واہ واہ، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، کیا خوبصورتی۔ اکبرنہ، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، حسن یوسف کی بڑائیاں بیان کی، فضیلتیں بیان کی، کمالات بیان کیے۔ تو میرے بھائیوں، حضور کو ہم نے اور آپ نے ظاہری آنکھوں سے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن جنہوں نے دیکھا انہوں نے تو ہمیں کہا نا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ جنہوں نے دیکھا انہوں نے تو کہا نا کہ حضور آپ سے زیادہ خوبصورت تو میری آنکھ نے کوئی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے لم یاتی نظیرک فی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ لم یاتی نظیرک فی نظرن، کوئی نظر آپ کی نظیر نہ لا سکی۔ نظیر کیسے لائے گی؟ مثلے تو نشد پیدا جانا، کہ تیرا مثل تو میری جان کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں لم ارى قبلہ وبعدہ مثلہ قط، حضور کے بعد اور حضور سے پہلے حضور جیسا ہم نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ دیکھنے والوں نے تو یوں کہا کأن الشمس تجری فی وجہہ، لوگوں ہمیں تو یوں نظر آیا جیسے سورج حضور کے رخساروں میں گردش کر رہا ہے۔ جو بھی دیکھتا حضور کے چہرے کو لیلۃ البدر سے تعبیر کرتا کہ 14ویں کا چاند ہے، سورج ان کے چہرے میں گردش کر رہا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا تو کہا حضور جب کلام کرتے ہیں تو آپ کے لفظ جو ادا ہوتے ہیں ان سے ایسا نور نکلتا تھا کہ سامنے والی دیواریں روشن ہو جاتی تھی۔ یہ تھا حضور علیہ السلام کا حسن۔ اب جب مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھا، اکبر نہ ہو، نہیں دیکھا تھا تب تک بہت کچھ تھا، جب دیکھ لیا تو اکبر نہ ہو، بڑائی بیان کرنے لگی۔ اور صرف بڑائی بیان نہیں کی، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انگلیاں کاٹ دی، کٹ گئی انگلیاں، احساس بھی نہ ہوا۔ اور پھر بول پڑی حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ ہی پاک ہے، یہ تو کوئی بشر لگتا ہی نہیں ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو جب تک دیکھا نہیں تھا کیا سے کیا کہا،
اور جب دیکھ لیا تو کہا یہ تو بشری نہیں ہے. اب یہ جو پارٹی کلمہ پڑھنے والی ہے انہوں نے بھی کوئی دیکھا ہی نہیں ہے تو بشر بشر کی رٹ لگا رہے ہیں. مگر دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ما ھذا بشرا، یہ تو بشر نہیں کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتے ہیں. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے. تو حسن یوسف کو دیکھ کر کے یہ عورتوں نے کہا ہمارے نبی کے حسن کی شان کیا تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. میں سمجھاتا ہوں یہ شعر، ایک ایک لفظ میں صنعت تقابل دیکھو. حسن یوسف، ادھر حسن یوسف ہے اور ادھر کیا ہے تیرا نام. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ادھر حسن یوسف ہے، ادھر تیرا بس نام کافی ہے. حسن یوسف پہ کیا ہوا؟ کٹی، بے اختیار کٹی، بے ساختہ کٹی، بے ارادہ کٹی، بغیر قصد کے کٹ گئی. اور یہاں کیا ہے تیرے نام پہ؟ کٹی نہیں کٹاتے ہیں، کٹی نہیں کٹاتے ہیں. اور ادھر کیا کٹی؟ انگلیاں. اور یہاں کیا ہے؟ سر کٹاتے ہیں. ادھر انگلیاں ہیں اور وہ بھی کٹی، ایک بار کٹی. اور یہاں تیرے نام پہ انگلیاں نہیں کٹی، سر کٹے نگی کٹاتے ہیں ہر زمانے میں، کٹاتے ہیں ہر زمانے میں. ادھر مصر میں انگلیاں بھی جو کٹی وہ کن کی کٹی؟ عورتوں کی کٹی، عورتوں کی کٹی. اور یہاں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یعنی اس دور میں بھی مصر کو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بڑا پڑھا لکھا علاقہ ہے، تہذیب یافتہ لوگ ہے. اور اس دور میں عرب کے لوگ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تھا وہ بالکل زمانے جاہلیت تھا. تو فرماتے ہیں وہ مصر میں، یعنی لفظ مصر اور عرب میں بھی صنعت تقابل ہے کہ وہ جو انگشت زنا کٹی ہیں، عورتوں کی انگلیاں کٹی ہیں ایک بار، وہ مصر میں. تو وہاں تو پہلے ہی سے انبیاء کئی آ چکے تھے اور کچھ روشنی پھیل چکی تھی. مگر یہاں تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے بعد حضور تک کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے. اتنا لمبا زمانہ جہالت کا گزرا ہے، کسی کو کسی حق کا پتہ نہیں. مگر وہاں مصر میں انگلیاں کٹی تو یہاں تو عرب میں کٹاتے ہیں. یعنی ایک پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھانا آسان ہے، مگر جو بالکل جہالت میں ڈوبا ہوا ہو اگر وہ کسی کو مان جائے تو یہ کمال کی بات ہے. تو مصر میں کٹی تو کیا ہوا؟ وہ پہلے کی سے کچھ پڑھا لکھا علاقہ تھا، مگر یہاں حسن مصطفیٰ کا کمال دیکھو، جمال مصطفیٰ کی دل فریبی دیکھو، حضور کے کمالات کا اظہار دیکھو کہ مصر نہیں ہے عرب ہے. مگر یہاں مردان عرب تیرے نام پہ سر کٹا دیتے ہیں. یہ ہے حضور علیہ السلام کا حسن، یہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام کا کمال. میں اس پر بھی مطالعہ کرتا رہا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم شاہ عبد الرحیم علیہ الرحمہ، انہیں ایک بار خواب میں
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور کی زیارت نصیب ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا، حضور یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی اور بعض لوگ ان کو دیکھ کر مر بھی جاتے تھے، مگر آپ کو دیکھ کر کسی کی ایسی حالت نہیں ہوتی، تو حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جمالی مستور عن اعین الناس غیرتم من اللہ تعالی، اللہ نے غیرت کی وجہ سے میرے جمال کو پردوں میں رکھا ہے۔ آدمی اپنا محبوب کسی کو نہیں دکھاتا، اللہ نے فرمایا اب ان کو بھیجوں گا نہیں تو میرے بندوں کو ہدایت میری طرف سے کوئی اور نبی تو آنے والا نہیں، پہنچانا ہے تو بھیجنا بھی ہے ان کو اور محبوب کو چھپانا بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹتی تھی، مجھے دیکھ کر ظاہراً تمہیں اگر ایسا نظر نہیں آتا تو سمجھو کہ اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے میرے جمال پر پردے ڈال دیے ہیں۔ لو ظہر لفعل الناس اکثر مما فعلوا حین رأوا یوسف، اگر میرے چہرے سے بھی پردے اللہ اٹھا دے تو تم دیکھو گے کہ یوسف کے ساتھ جو کیا اس سے زیادہ میرے سامنے ہو جائے، مگر اللہ نے میرے جمال پر پردے ڈال دیے۔ وہ پردے بھی کتنے؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سید الطائفہ فرماتے ہیں میں نے ایک بار مراقبہ کیا، دھیان ہے آپ کا ادھر، ذرہ برابر غفلت نہیں، میں نے ایک بار مراقبہ کیا۔ حضرت جنید فرماتے مراقبہ کہتے ہیں آدمی سب سے جدا ہو کر اپنی توجہ کو صرف اللہ کی رحمت کی طرف کر لے، بالکل سب سے کٹ کر متوجہ ہو جائے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ حضرت جنید فرماتے میں نے ایک مرتبہ مراقبہ کیا کہ لاؤ حقیقت محمدیہ کو جانوں کہ حضور کی حقیقت کیا ہے۔ سرکار تو ابو بکر سے فرما چکے تھے کہ ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو وہ امت میں سب سے افضل نہ جان سکے، یہاں جنید بغدادی نے کوشش کی کہ لاؤ مراقبہ کر کے دیکھوں تو صحیح حضور کے مقام کی حقیقت کیا ہے۔ فرماتے میں نے ابھی توجہ لگائی تو عالم غیب سے پردے ہٹ گئے اور میں نے یہ دیکھا کہ میرا مقام اور مرتبہ جہاں ختم ہوتا ہے اور حضور کا مقام اور مرتبہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے درمیان 1000 پردے حائل ہیں۔ جنید غوث پاک کے سلسلے میں اوپر کے ولی ہیں، شجرہ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ اتنے بڑے مسلم بزرگ فرماتے میں نے مراقبہ کر کے دیکھنا چاہا کہ حقیقت مصطفیٰ ہے کیا، تو مجھے نظر آیا کہ میرا مقام مرتبہ جہاں ختم ہو جاتا ہے اور حضور کا جہاں سے شروع ہوتا ہے، حضور کا مقام اینڈ نہیں، حضور کا مقام شروع ہوتا ہے، اس سے اور میرے مقام کی انتہا کے درمیان 1000 پردے حائل ہیں۔ تو میں نے مراقبے ہی میں سوچا کہ لاؤ پہلا پردہ اٹھا کے دیکھ لوں اندر کیا ہے، مگر جیسے ہی میں نے دل میں سوچا کہ پہلا پردہ اٹھاؤں، غیب سے آواز آئی جنید پہلا پردہ اٹھانا تو دور کی بات ہے،
پہلے پردے کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ ایسے جل جاؤ گے جیسے بال آگ میں جل جاتا ہے۔ ہستی ختم ہو جائے گی، وجود فنا ہو جائے گا۔ بال آگ میں ڈالتے تو اس کا کوئی بعد میں کچھ رہتا ہے؟ یوں ہو جائے گا۔ کہاں؟ جہاں اپنے مقام کی انتہا اور حضور کے مقام کی ابتدا کے درمیان 1000 پردے حائل ہیں، ان 1000 میں سے پہلا پردہ اٹھانے کے بارے میں یہ حکم تھا۔ تو سچ تو فرمایا حضور نے شاہ عبد الرحیم سے کہ جمالی مستور عن اعین الناس، کہ میرا جمال اللہ نے غیرت کی وجہ سے پردوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا حسن کما حقہ، جیسا ہے ویسا ظاہر ہوا ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں حجرے میں تھی اور حضور باہر سے تشریف لائے، تو جب حضور گھر میں آئے تو میں حضور کے کپڑوں پر ہاتھ رکھنے لگی تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ اتنی تیز بارش سے آپ اندر آئے اور آپ کا کپڑا گیلا نہیں ہوا؟ تو سرکار نے فرمایا کیا دیکھا تم نے؟ کہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور میں نے دیکھا کہ آپ آ رہے ہیں اور موسلا دھار بارش آپ کے اوپر ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا ذرا اپنے سر پہ دوپٹہ دیکھو کیا ہے۔ وہ حضور کے جسم پرنور پر لگنے والی چادر تھی جو ماں عائشہ صدیقہ نے سر پہ ڈالی تو حضور نے فرمایا اللہ نے تمہاری نگاہوں سے اتنے پردے ہٹا دیے کہ جو انوار اور تجلیات میرے سر پر اتر رہی تھی وہ تمہیں نظر آ گئی، وہ تمہیں نظر آ گئی۔ یہ حضور کے جسم پر لگنے والے کپڑے کو سر پر رکھنے کی وجہ سے اللہ نے اتنے پردے اٹھا دیے اور اتنا دکھا دی۔ ماں عائشہ صدیقہ نے بھی ایک بار حضور سے کہا تھا، یہی جو شاہ عبد الرحیم نے سوال کیا کہ حضور حسن یوسف تو بڑا مشہور ہے، وہ کھاتے تھے تو لقمہ بھی حلق سے اترتا نظر آتا، آپ تو ان سے افضل ہیں، ان کے بھی نبی ہیں، آپ کا حسن کوئی اتنا زیادہ نظر نہیں آتا حضور، اس کی کیا وجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی، پھر سرکار نے فرمایا اب آنکھیں کھولو۔ جب ماں عائشہ صدیقہ نے آنکھیں کھولی تو کمرے میں روشنی کی اتنی حرارت اور گرمی بڑھ چکی تھی کہ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھ میں تاب نہ تھی کہ میں کمرے میں رہ سکوں، میں ڈر کے مارے کمرے سے باہر نکل آئی۔ جب ماں عائشہ صدیقہ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں واپس آئی تو حضور علیہ السلام اپنی پہلی والی حالت پر تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ دیکھا؟ تو ماں عائشہ صدیقہ نے کہا حضور میں مان گئی کہ اللہ نے آپ کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ اللہ نے جو میرے وجود پر غیرت کے پردے ڈالے ہیں ان میں سے صرف ابھی ایک پردہ اٹھایا تھا جس کا نظارہ تم نے دیکھا، کہ صبح و شام گھر میں رہنے والی تابے نظارہ نہ لا سکے۔ یہ بھی تو ان کا کمال ہے کہ پردوں کو ڈال کر قرب میں بیٹھ کر لوگوں کو صحابی بنا رہے ہیں، ورنہ حقیقت سے پردہ اٹھا رہے تو کس میں تابے نظارہ ہیں کہ وہ انہیں دیکھ سکے، ان کا جلوہ کر سکے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ایسے صاحب حسن و جمال نبی کا دامن ہمارے ہاتھ میں دیا۔ آج ہماری نوجوان نسل کن حسن والوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں؟ فلم اسٹاروں کو، کرکٹروں کو اور دنیا کی حیا بیچی ہوئی عورتوں کو۔ اپنی گاڑیوں کے پیچھے ان کے فوٹو لگائیں گے، موبائل میں ان کے فوٹو اسٹیٹس پہ رکھیں گے، پروفائل پہ رکھیں گے، اسکرین پہ رکھیں گے۔ اے حضور کے دیوانوں، حضور کی سیرت پڑھو، حضور کا جمال پڑھو، حضور کا حسن پڑھو، اور حضور کی
ان شانوں کو، حسن و جمال کو پڑھ کر کے اپنے ذہن و دماغ میں گنبد خضرا کا تصور، سنہری جالیوں کا تصور بار بار لاؤ اور اپنے دل میں یہ بیٹھاؤ، یہ جتنا حسن میں نے سنا آج، یہ حسن والا نبی یہیں جلوہ فرما ہے۔ یہ جتنا کمال میں نے سنا ہے، یہ کمال والے آقا یہیں پر تشریف فرما ہے۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ۔ آج بھی یہ شعر حضور کے مزار پر لکھا ہوا ہے، میری جان قربان اس روزے پر جس میں میرے آقا آپ جلوہ فرما ہے۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، دنیا کی ساری پاکیزگیاں اسی مزار میں، دنیا کے سارے جود و سخا اسی مزار میں ہے، دنیا کا سارا حسن و جمال اسی مزار میں ہے۔ صحابہ کسی اور طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے کیوں نہیں تھے؟ وہ حضرت خالد بن ولید، وہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، ان کے واقعات پڑھو۔ جب وہ لشکر اسلامی یہودیوں کے علاقے سے گزرنے لگا، انہوں نے اپنی نوخیز دوشیزہ لڑکیوں کو دو رویہ کھڑا کر دیا، دو صفوں میں، کہ یہاں سے مسلمان گزریں گے تو ان عورتوں پر فریفتہ ہو جائیں گے اور پھر ہم جیسے چاہیں گے ان کو اپنا کھلونا بنا لیں گے۔ دنیا کی یہ پرانی سازش ہے کہ وہ اس حسن فانی کے ذریعہ تمہیں حسن حقیقی سے روک رہے ہیں، تمہیں اپنے نبی کا عاشق اور ان کے در پاک کا دیوانہ بننے سے روک رہے ہیں، چونکہ دنیا کو پتا ہے جس دن ان مسلمانوں کی نگاہوں سے پردے ہٹ گئے اور انہوں نے حقیقی حسن کو جان لیا تو پھر یہ ایسے مست الست ہو جائیں گے کہ یہ صبح و شام یوں کریں گے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، پھر ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا محمد 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 ہی ہو جائے گا۔ یہ اپنے نبی کے ترانے گائیں گے، پھر یہ گھروں میں بھی بجائیں گے تو نعت نبی بجائیں گے، پھر اپنی گاڑیوں میں بھی نغمے بجائیں گے تو نعت نبی کے بجائیں گے، پھر یہ سنیں گے تو اسی نبی کا قرآن سنیں گے، پھر یہ زبان سے پڑھیں گے تو اسی نبی پر درود پڑھیں گے۔ دنیا نے اس لیے جوانوں تمہیں اس عشق حقیقی اور حسن حقیقی سے غافل کرنے کے لیے یہ مزاجی عشق کے چہرے تمہارے سامنے رکھ دیے۔ کل جو بہت خوبصورت تھے آج ان کا حسن ڈھل چکا ہے، کل جن کے قد و قامت پر لوگ فریفتہ تھے آج ان کے پاؤں لڑکھڑا رہے گئے، کل جن کے چہروں پر لوگ عشق کی بازیاں لگاتے تھے آج ان کے چہروں پر جھریاں پڑ چکی ہے، آج ان کے ہاتھوں پر راشا تاری گئے، مگر ایک ذات اللہ نے محمد عربی کی ایسی بنائی ہے جہاں زوال ہے کہ نگی، ہر لمحہ کمال ہی کمال ہے، ہر لمحہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہوگی، بہتر ہوگی، کمال والی ہوگی، جمال والی ہوگی۔ تو دنیا کے عشق میں ہم کیوں فریفتہ کو؟ ہم وہی جواب دیں جو ابو عبیدہ ابن الجراح نے دیا تھا، ہم وہ جواب دیں جو خالد ابن ولید نے دیا تھا جب انہیں پتا چلا کہ مصر کے بازار میں انہوں نے ننگی عورتوں کو کھڑا کر دیا ہے تاکہ مسلمان بدنگاہی کر کے ان کے فتنوں میں مبتلا ہو جائے، تو شہر سے باہر ہی اسلامی جرنیل نے تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے کہا تمہارا آج بڑا امتحان ہے، جنگ میں تلوار سے جہاد کرنا چھوٹا جہاد ہے، نفس سے جہاد کرنا بڑا جہاد ہے۔ آج دنیا تمہارا امتحان لینا چاہتی ہے کہ تمہاری نگاہوں میں جلوہ مصطفیٰ بسا گیا یا دنیا بسی ہے۔ تو دنیا نے دیکھا کہ سارے صحابہ پورے مصر سے بازار سے یوں نکل گئے کہ ان کی نگاہیں اپنے قدموں سے اوپر بھی نہیں اٹھی۔ جب وہ اس طرح سے حیا کا نور نگاہوں میں لے کر کے
پورا بازار پار کر گئے. اس وقت یہود نے کہا تھا جب تک محمد کریم کے غلاموں کی نگاہوں کے اندر ایسی حیا موجود رہے گی ان کے بڑھتے ہوئے قدم کو کوئی روک نہیں سکتا, ان کی کامیابیوں کو کوئی گرہ نہیں لگا سکتا, ان کے سورج پر کبھی بادل منڈلا نہیں سکتے, ان کی نگاہوں میں حیا رہے گی, یہ جہاں جائیں گے کامیابی ان کے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی. یہ تھا مسلمانوں کا کردار. آخر یہ حسن ہم نے بھی تو پڑھا ہے. اور میرے بھائیوں, ایسا نہیں ہے کہ وہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حیات ظاہری میں دیکھا تھا اب کوئی نہیں دیکھ سکتا. ارے یہ بریلی کے تاجدار ہی نے کہا تھا در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا. وہ تو دکھانے کو تیار ہے, کوئی دیدور تو ہو, آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. نگاہوں پر پاکیزگی کے پہرے بٹھاؤ, دلوں کو وسوسات سے خالی کرو, درود پڑھو تو نگاہوں کو بند کر کے حضور کی سنہری جالیوں کا تصور کر کے درود پڑھو. حضور کے نام پر انگوٹھے چومو تو یوں نہیں کہ انگوٹھے یہاں چوم رہے ہو ذہن کہیں اور ہو. جن کے نام پر انگوٹھے چوم رہے ہو پھر تمہارے دل میں بھی اس وقت وہی نبی موجود ہونے چاہیے. جب تم نماز میں یہ پڑھ رہے ہو السلام علیکہ ایھا النبی, اس وقت یہ نہیں کہ تصور دکان و مکان کا ہو, تصور اس وقت یہ ہو میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں اور میں حضور کو ڈائریکٹ سلام کر رہا ہوں. جب تمہاری یہ پوزیشن ہوگی تو بارگاہ مصطفیٰ سے تمہارے رابطے اتنے مضبوط ہو گئے کہ وہ تو آج بھی پردہ اٹھا کے دکھانے کے لیے تیار ہیں, وہ تو آج بھی جلوے کرانے کے لیے تیار ہے. بوسیری کو جلوہ انہوں نے ہی تو دکھایا تھا, حضرت بلال کو شام میں جا کر جلوہ انہوں نے ہی تو دکھایا تھا, حضرت جامی کو جلوہ انہوں نے ہی تو دکھایا تھا, امام احمد رضا کو جلوہ انہوں نے ہی تو دکھایا تھا. آج بھی ایسے اہل دل موجود ہے جو اپنی نگاہوں پر پاکیزگی اور طہارت کے پہرے بٹھاتے ہیں اور دل کو سوئے مکین گنبد خضرا لگا کے رکھتے ہیں, تو پھر وہ نبی ضرور ان پر کرم کر دیتے ہیں, وہ عنایت کر دیتے ہیں. اور پھر جب ان کی نگاہوں میں بس جاتے ہیں حضور تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ویسا نہیں کوئی. وہ پھر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, یہ دنیا کی فانی زائل اور ختم ہو جانے والی جو تمہیں تصویریں نظر آتی ہے, باہر آ جاؤ, اس سے چھوڑ دو, ان چیزوں کو ڈیلیٹ کرو, ان ساری چیزوں کو. تمہارے موبائل میں ہو تو نعت رسول کے نغمات ہو, کرو گے انشاءاللہ. تمہاری گاڑیوں میں بجے تو حضور کے نغمات بجے, تمہارے گھروں میں بجے تو تلاوت قرآن بجے. صبح میں اٹھو, نماز فجر با جماعت ادا کرو, اور 12 دن تو کم از کم میلاد یوں مناؤ, ہر نماز بعد نہ صحیح تو کم از کم پورے دن میں 313 مرتبہ حضور پر درود پڑھو, لو لگا کر پڑھو, جی لگا کر پڑھو, یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناؤ. میرے بھائیوں, 12 دن اس طرح سے مناؤ کہ پھر حضور تم سے اور ہم سے ایسے راضی ہو جائیں کہ حضور کرم کرتے ہوئے یہ فرما دے اب یہ میری طرف آ ہی گیا ہے تو میں بھی اس کو اپنا بنا لیتا ہوں. کچھ قدم تم بڑھاؤ, کچھ قدم ہم بڑھائیں. تو یہ جب اس طرح سے معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ در رحمت للعالمین سے کوئی محروم واپس نہیں جاتا ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. تو یہ ہیں حضور علیہ السلام کی شان. منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. مانگو تو صحیح, مانگنے والو تم کو تو یوں چاہیے, مانگنا کسی سے اور کیوں چاہیے. ہم تو حضور سے مانگے, چونکہ رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. اس لیے اس در کریم سے وابستہ ہو جاؤ.
اور بس انہی کی یاد میں مست الست رہو۔ جب گاڑی پہ ڈرائیونگ کر رہے ہو تم، درخت تمہیں نظر آئے تو تمہیں فوراً وہ درود یاد آ جائے بعدد اوراق الاشجار والا، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد بعدد اوراق الاشجار۔ اگر درخت دیکھو تو یہ درود پڑھو، درخت پر جتنے پتے ہوگے ہر پتے کے برابر درود پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ دکان میں گاڑی میں بیٹھے ہو، بارش ہو رہی ہے، باہر بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہیں، درود پڑھو ان قطروں کو دیکھ کر، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار، تو جتنے بارش کے قطرے ہوگے اتنی بار درود پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ کرو، یہ کام کرو، یعنی اپنی زندگی کے ہر معاملے کو ایسا بنا لو، دکان میں بھی بیٹھو تو سامنے کوئی ایسی آیت لگا لو کہ جس کو پڑھتے ہی ہمیں آخرت یاد آ جائے۔ گھر میں بھی گنبد خضرا کی تصویر لگا کے رکھو تاکہ تم اٹھو تو تمہیں حضور کی یاد آئے۔ کریں گے ایسا؟ موبائل کے اندر بھی رنگ ٹون، اور ادھر موبائل کے اندر جو آپ کے میموری ہے اس کے اندر، بس ہر جگہ جب ہمارے دل میں ہی حضور ہوں گے نا تو پھر ہر جگہ حضور ہی حضور ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل پھر ہم پر کرم ہوگا۔ میں نے یہ جو کچھ مختصر میرے وقت میں آپ کے سامنے باتیں رکھی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جس ذوق و شوق سے سنا ہے اس کو یاد بھی رکھیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے حبیب پاک علیہ تحیۃ و ثنا کے صدقہ و طفیل ان سنی ہوئی باتوں پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کی